بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بعض مخالفین حضرات اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا اور معاذ اللہ اسے کہا کہ تو پڑھ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ افغانستان کے صوبہ برات کے ایک شہر جو کہ اب ایک ضلع بھی ہے، اس کا نام چشت تھا۔ ایک تحقیق کے مطابق خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی خود کو چشتی نہیں کہا، نہ کہلوایا، نہ ہی آپ کے کسی مرید نے آپ کو چشتی کہا، بلکہ آپ کی پوری زندگی میں بر صغیر میں یہ لفظ آپ کے نام کے ساتھ استعمال ہی نہیں ہوا۔ آپ کے بعد کے خلفاء اپنے نام کے ساتھ چشتی کہلواتے تھے، لہذا ایک نام جو ابھی وجود میں ہی نہیں آیا، اس کا کلمہ کیسے پڑھوا سکتے ہیں؟ اسے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سراسر بہتان ہے۔ یہ یوں ہی ہے جیسے ایک شخص کہے کہ امام بخاری نے اردو میں کتاب لکھی تھی، تو اسے کہا جائے گا کہ عقل کے اندھے عقل کا علاج کروا، کیونکہ امام بخاری کے زمانے میں تو ابھی اردو ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، لہذا یوں ہی لفظ چشت کا ابھی استعمال ہی شروع نہیں ہوا تھا، تو آپ کیسے ایک لفظ کا کلمہ پڑھوا سکتے تھے؟ یوں ہی ایک دیوان جو آپ کے نام کے ساتھ منسوب ہے، اس کا نام بھی دیوان معینی ہے، نہ کہ دیوان چشتی۔ اگر آپ کی زندگی میں چشتی آپ کے نام کا حصہ ہوتا تو آپ کے دیوان کا نام دیوان چشتی ہوتا، لہذا چشتی لفظ آپ کے نام کا حصہ نہیں تھا، نہ ہی آپ کی حیات میں استعمال ہوا۔ یہ کلمہ کا واقعہ ہشت بہشت کتاب کے ایک رسالہ دلیل العارفین کے اردو ترجمہ کے پرانے ایڈیشن میں چھپا تھا۔ یا تو اصل نسخوں میں ایسی بات ہے ہی نہیں، ترجمہ میں کسی نے شامل کر دی، یا پھر کسی گستاخ نے فارسی نسخوں میں ایسی غلط باتیں شامل کر دی ہیں۔ بہرحال اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ اس طرح کا جو واقعہ کتابوں میں ملتا ہے، اس کا رد کیا جائے اور اسے ہرگز خواجہ صاحب کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ کسی جاہل بے ادب کی تحریف ہے کہ اس نے کتاب میں شامل کر دیا، جیسا کہ کئی بزرگوں کی کتابوں میں بعد والوں نے کچھ عبارتیں شامل کر دی ہیں اور ان میں تحریف ہوئی ہے۔ جب ایک عام سا شخص اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھوا سکتا، کسی اور کو نہ ہی اس کا تصور کر سکتا ہے، تو اتنے عالم فاضل ولی کے بارے میں ایسا تصور بھی کیسے کیا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ اپنے نام کا کلمہ پڑھوائیں گے؟ لہٰذا یہ کسی کی تحریف ہے، کیونکہ آپ کے زمانہ میں آپ کے نام کے ساتھ لفظ چشتی بولا ہی نہیں جاتا تھا، تو پھر اس نام کا کلمہ کیسے پڑھاتے جو نام ہی وجود میں نہیں آیا تھا؟ اور پھر جو خود لاکھوں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھوا کر مسلمان کر چکا ہو، وہ کیوں کسی مرید کو اپنے نام کا کلمہ پڑھا کر معاذ اللہ خود کفر کرے گا؟ پھر اعتراض کرنے والے بھی وہ ہیں جو خود کئی درست احادیث کو ضعیف کہہ کر رد کر دیتے ہیں۔ ان کی سند کمزور ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ تو پھر اس طرح کے جھوٹے من گڑت واقعات کی کون سی سند آ گئی ہے ان کے پاس، جو بزرگوں پر طعن و تشیح کرنے لگتے ہیں؟ اصل میں ان کے دلوں میں بغض ہے، جو ان کی زبانوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح کی کتب یا ان میں موجود ایسے اقوال کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں جو نقل کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی کتاب کسی بزرگ کی طرف منسوب ہو تو لازمی نہیں کہ وہ اسی بزرگ نے لکھی ہے، پھر اگر وہ کتاب ثابت بھی ہو جائے تو لازمی نہیں کہ اس میں موجود ہر بات اسی بزرگ نے لکھی ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ بعد والوں میں سے کسی نے کتاب میں تحریف کر دی ہو اور کچھ باتیں اپنی طرف سے ملا دی ہوں، لہٰذا اہل سنت کا واضح موقف ہے کہ اس طرح کے من گڑت جھوٹے واقعات کا سختی کے ساتھ رد کیا جائے اور ان کو تحریف قرار دیا جائے گا اور ہرگز بزرگوں کے ساتھ منسوب نہیں کیا جائے گا۔ اور کیوں کر منسوب کیا جا سکتا ہے جبکہ ان واقعات کی سند ہی نہیں اور نہ ہی اولیاء سے ایسی بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اہل سنت کے علماء نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نئے ایڈیشن سے اس طرح کے جھوٹے واقعات کو نکلوا دیا ہے۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے۔
وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔